محترم ناظرین، آپ بخوبی واقف ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین اتنی سالوں سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جماعت عمریہ اپنے عقائد کے پہلے ہی ابواب میں الف بے میں ہی پنس گئے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ تعالیٰ کے صفات پر یہ پھنسے ہوئے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تو چھوڑیں، ان کا اسلام ان کی کتابوں سے ثابت نہیں ہو۔ انہوں نے وہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے صحیح ترین کتب میں، جو ان کے نزدیک بالاجماع صحیح ہیں اور بالاجماع مقبول ہیں، جن سے یہ اپنا دین ایمان لیتے ہیں، ان میں ان لوگوں نے ہر طرح کا کفر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دی اور ان کی کفر ثابت کر دی۔ تو جس فرقے کے ہاں نہ اللہ ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو لازمی بات ہے کہ وہ کیا منہ دکھائیں گے مناظرے میں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح ان کے درمیان اور ہمارے درمیان جو اختلافی مسائل ہیں، مسئلہ امامت و خلافت ہے، اس میں تو آپ نے بار بار دیکھا ہے۔ تو ابو بکر عمر کی خلافت کو تو چھوڑیں، یہ ان کا اسلام ابھی تک نہیں ثابت کر سکے۔ طرح طرح کے دلائل ان کی اپنی کتب سے، صحیح ترین کتب سے لاتے ہیں، کتاب و سنت سے، کہ یہ افراد غاصبین حق ولایت و امامت یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں بالوضاح اور بالبداہ، رد نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو بالکل واضح بات۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے جو علماء شیعوں کو چیلنج کرتے پھر رہے تھے، سب بھاگ رہے ہیں، سب مخفی ہیں، سب چھپے، اور اب چیلنج دینے سے باز آ گئے۔ نیا طریقہ ان لوگوں نے یہ شروع کیا کہ تم ادھر آ جاؤ، پاکستان آ جاؤ، ہم ادھر مناظرہ کریں گے۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ اگر تم نے مناظرہ کرنا ہوتا تو سب لوگوں سے تو مناظرہ تو تم کرتے ہو نا آن لائن، اور مناظرہ کرنا آن لائن کتنا آسان ہے، اور میں پاکستانی بھی نہیں ہوں۔ مناظرہ کرنا ہوتا تو یہ تو بہت آسان ہے، ادھر مناظرہ کر لو۔ تو یہ بھی ان کے بھاگنے کا ایک طریقہ ہے، آپ لوگوں نے سب دیکھ لیا۔ ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے۔ ابو بکر عمر تو اس کا اسلام تو یہ کبھی ثابت نہیں کر سکیں گے، اور ان کے جو کفر اور ارتداد کے دلائل ہے وہ کبھی رد نہیں کر سکیں گے۔